الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ نمبر 1، جہاں تک ممکن ہو زور لگا دیں، اللہ سے نیکیاں جمع کر دیں۔ نمبر 2، امام احمد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا ہوا عمل اپنی شان و عظمت میں اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے میں ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو۔ دوبارہ سنیے، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل میں اپنی شان و عظمت اور اللہ کے ہاں پیارا ہونے میں برابر ہو۔ کیا کریں؟ آپ نے 3 اعمال اس روایت میں ان کی خبر دی اور مسند ابن حمید میں ایک چوتھے عمل کی خبر دی۔ توجہ فرمائیں، اور وہ عمل ایسے، اللہ اکبر، قربان جائیں خبر دینے والے، ہم بھی اور ہمارا سب کچھ۔ وہ عمل ایسے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی کر سکے اور ان پڑھ شخص وہ بھی کر سکے۔ فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا، میرے ساتھ بولتے جائیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ زیادہ کہے۔ کون ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ اور مسند ابن حمید میں آپ نے فرمایا ان دنوں میں بہت زیادہ سبحان اللہ کہے۔ اللہ کے لیے فضل الہی، اور آپ سب اور میری بیٹیاں بہنیں کیا کریں؟ ان دنوں کو ان 4 کلمات سے بھر دیں، اتنا بھریں کہ روز قیامت ان کلمات کا کہنا میرے اور آپ کے لیے مارگلا پوڑی سے کہیں زیادہ جو ثواب والا بن جائے۔ اور میرے ساتھ کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا جس ترتیب سے آپ کہہ سکیں۔ امام مسلم نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا سابقہ سال اور آئندہ سال دونوں کے گناہوں کو معاف کروا دو۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور یہاں یہ نوٹ فرما لیجیے، 9 تاریخ سعودی عرب کے حساب سے نہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب جی؟ عبادات کا وقت مقامی ہوتا ہے۔ آپ رمضان میں جب روزہ کھولتے ہیں، مکہ شریف میں وقت عصر کا ہے، تو روزہ کھولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ عبادات میں وقت لوکل ہے، تو 9 تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کروا۔ نمبر 4، امام مسلم نے سیدۃ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخنوں کو چھیڑے نہ بالوں کو، جب قربانی کروے تو پھر کروائے،
اب جس نے قربانی نہ کرنا ہو وہ کیا کرے؟ میرے علم میں نے کہیں حدیث میں اس بارے میں کچھ نہیں پڑھا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھے نا، لیکن میری اللہ سے توقع ہے کہ جو شخص، یہ توقع ہے فتویٰ نہیں، فتویٰ ڈاکٹر صاحب سے لے، توقع ہے جس شخص میں قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ بھی اپنے ناخن اور بالوں کو نہ چھیڑے۔ اللہ پاک سے اس توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ، مولا مجھ میں استطاعت قربانی کی تو نہیں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، اب آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی وہ ثواب دیں۔ فتویٰ کوئی نہیں، لیکن تجویز یہ ہے۔ پانچواں میری گفتگو کا آخری کام ان 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اگر طاقت ہو تو قربانی کرے۔ اس دن قربانی کا کرنا بہت بڑی شان و عظمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان 10 دنوں کی شان و عظمت، ان کو سمجھنا، ان پر یقین کرنا میرے اور آپ کے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں کرنے والے جو کام ہیں سارے کے سارے ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔